اللہ پاک نے فرمایا میرے محبوب جو تیرا نہیں وہ میرا نہیں، محبوب جو تمہارا ہے وہی میرا ہے، اور محبوب جو تیرا نہ ہو سکے وہ میرا بھی نہیں، جو خدا کا نہیں وہ مصطفیٰ کا نہیں، جو وہاں سے ہو وہ یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں، کہ جو حضور کا نہ ہو سکا وہ خدا کا بھی نہیں۔ حاضرین محترم، یہ بات بڑی ذہن نشین کرنے والی بات ہے۔ ہمارے پاس بے شک عبادتیں کیوں نہ ہو، عبادتیں صحابہ کرام بھی کرتے، ارے ان سے بڑھ کر عبادتیں کرنے والا کائنات میں اور کون ہے؟ صحابہ کرام سے بڑھ کر عبادتیں کرنے والا کائنات میں کون ہے؟ ہماری ساری عمر کی عبادتیں بھی ملا لے تو صحابہ کرام کی ایک نماز کی ٹکر کے برابر نہ آئیں گے۔ ہماری ساری عمر کی عبادتیں صحابہ کی ایک نماز کے برابر نہیں ہو سکتی۔ تو وہ عبادتیں کرنے والے ہیں، لیکن وہ ساری عبادتیں کر کر بھی زور عبادتوں پر نہیں دیتے، اپنی بخشش کا دار و مدار عبادتوں پر نہیں رکھتے، وہ اپنی بخشش کا دار و مدار صرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقہ اور طفیل رکھتے، حضور کے نالین کے صدقے میں شاید خدا کو ہم پر رحم آ جائے، تاجدار کائنات کے نالین پاک کے صدقے میں شاید اللہ پاک کو ہم پر رحم آ جائے۔ وہ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت پر بھروسہ کرتے کہ حضور اور تو کچھ نہیں، بس آپ کی نسبت ہے، حضور ہم اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے آپ کے ساتھ ہے، آپ کے در کے بھکاری گدھا ہے، آپ کے در کے بھکاری ہے۔ ارے وہ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے در کا خود کو کتا سمجھتے، ایسے بھی اولیاء ہوئے جو نظر پھیرتے تو چور بھی ابدال بن جاتے، ایسے بھی اولیاء ہوئے جو قطاروں میں لوگوں کو ولی بناتے جاتے، ولی بناتے جاتے، وہ جب مدینہ جاتے تو خود کو حضور کے در کا کتا سمجھتے کہ میں تو حضور کے در کے کتوں میں بھی شامل ہونے کے قابل نہیں۔ یہ ان کے الفاظ ہوتے ہیں، یہ ان کے الفاظ ہوتے ہیں۔ اللہ پاک نے انہیں وہ مقام عطا کیا، ہم جیسے کروڑوں بھی ان کے قدموں پہ قربان ہو جائے تو بھی کم، وہ مقام عطا کیا ان کے۔ جب یہ الفاظ ہے تو حاضرین محترم ہماری کیا اوقات ہے؟ ہم کس لائن میں آتے ہیں، ہم کس قطار میں آتے ہیں، ہمارا کیا مقام ہے، ہمارا وجود کیا ہے؟ بس وجود ایک ہے، ذات ایک ہے، وہ تاجدار کائنات کی ذات ہے، وہ میرے آقا کی ذات ہے، جو حضور کا ہو گیا، جو حضور کا وفادار رہا، جو حضور سے محبت کرتا رہا، جو حضور کا سچا عاشق رہا، بس وہی سب کچھ ہے، اس کا ہی وجود ہے، ڈنکا اس کا ہی بجنے والا ہے۔ علامہ اقبال کا شعر ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ اللہ پاک بھی یہی کہتا ہے کہ تم میرے وفادار بعد میں بنو، پہلے میرے محبوب کو تو مانو۔ تم نے مجھے کب مانا اور میں نے تم سے کب کہا؟ نہ میں نے تم سے کہا نہ تم نے مجھے مانا، وسیلہ تو میرا محبوب بنا، میرا مصطفیٰ وسیلہ بنا، اسی کے وسیلے سے تمہیں ایمان ملا، اور اسی کے وسیلے میں نے تم سے بات کی۔ تمہاری کیا اوقات تھی کہ میں تم سے بات کروں؟ ہر کوئی نبی بنتا جاتا، ہر کوئی نبی بنتا جاتا، تم نے تو اس خانے میں آنا ہی نہیں تھا، تم سے تو 5 نمازیں نہیں پڑھی جاتی، تم تو اس خانے میں آنے کے لائق بھی نہیں تھے۔ کسے کہتا میرا محبوب مصطفیٰ وسیلہ بنا؟ میں نے اس سے فرمایا قل، سونے ان سے کہہ دے کہ میں ایک ہوں، یہ جو پتھروں کی پوجا کر رہے ہیں بے وقوف، ان سے فرما دے کہ یہ پتھر ہے، خدا نہیں ہے، خدا میں ہوں۔ میرے محبوب ان سے کہہ دے، مولا تو خود کہہ دے، تو خود کہہ دے
اللہ پاک نے فرمایا محبوب میں تو بات ہی نہیں کرتا ان سے، میں تو بات ہی نہیں کرتا ان سے، چونکہ میں جس سے بات کر لیتا ہوں وہ نبی بن جاتا ہے۔ اب ہر کسی کو تو نبی بناتے ہوئے نہیں بیٹھ سکتا۔ محبوب مصطفیٰ آپ کہہ دیجئے کہ میں ایک ہوں۔ ارے ایمان بھی ملا حضور علیہ السلام کے وسیلے میں ملا۔ حضور نے فرمایا ہم نے مانا، ڈائریکٹ تو نہیں مانا نا، اللہ پاک نے ہم سے ڈائریکٹ نہیں کہا تو ہم ڈائریکٹ کیسے مانے؟ حضور وسیلہ بنے۔ ارے جس کے وسیلے میں خدا ملا اس وسیلے کو ہی چھوڑ دے تو بچا کیا ہے؟ ہم اس نبی کی امت کہ انبیاء کرام جن کی امت میں آنا چاہتے ہیں۔ سارا علم ہمارے سامنے ہے، تاجدار کائنات کا مقام ہمارے سامنے ہے، حضور علیہ السلام کے معجزات ہمارے سامنے ہیں، صحابہ کرام کی محبت حضور سے کیسی تھی سارا علم ہے ہمیں، اس کے باوجود بھی گستاخی کرتے رہے، اس کے باوجود بھی تاجدار کائنات سے دوری بڑھتے۔ ہم سے بڑا بے وقوف کائنات میں کون ہوگا؟ قیامت کے دن بگڑی بننی ہے تو تاجدار کائنات کے نالین کے صدقے میں بننی ہے، حضور کے وسیلے میں بننی ہے۔ حضور سے ہی دور ہو جائے، حضور سے ہی دور ہو جائے تو بچا کیا ہے؟ امید صرف حضور کی ذات سے، امید صرف میرے آقا کی ذات سے، امید صرف کالی زلفوں والے کی صدقے میں، اس کی عنایت میں۔ حضور فرما دے گے مولا میرے امتی ہے۔ اللہ پاک کو معلوم ہے کہ حضور کے کتنے آنسو بہے اسی امت کے لیے، اسی امت کے لیے آنسو بہے۔ لہٰذا دل محترم تاجدار کائنات کی محبت نصیبوں سے ملتی